السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی خوبصورت پیغام کے ساتھ حاضر ہوں۔ قدرت اللہ شہاب بہت بڑا نثر نگار ہے، ادیب بھی ہے، دنیا ان کے نام کو جانتی ہے۔ یہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ دور دراز سفر پہ تھا، یہ شہاب نامہ کے اندر اپنا واقعہ لکھتے ہیں۔ میں جب واپسی پر آ رہا تھا تو نماز جمعہ کا وقت ہو گیا۔ جمعہ ادا کرنے کے لیے ایک مسجد میں گیا۔ مسجد بوسیدہ تھی جس سے وہاں کے لوگوں کی غربت اور افلاس ٹپک رہا تھا، ٹوٹی چٹائیاں تھیں۔ خیر میں نماز جمعہ کے لیے بیٹھا تو خطیب صاحب باتیں سنا رہے تھے۔ مجھے تو وہ کہانیاں لگتی، کبھی کہاں کی بات کبھی کہاں کی۔ خیر میں کبھی ہنستا کبھی روتا ان کی باتوں پہ، یعنی عجیب مزاح کے طور پر، چونکہ یہ کہ اپنے تئیں پڑھے لکھے تھے اسی لیے وہ خطیب صاحب کی باتوں پہ۔ کہتے ہیں کہ اسی اثناء میں خطیب صاحب نے ایک بات سنائی جو میرے دل پہ آ کے لگی۔ وہ قصہ ایک باپ اور بیٹی کا تھا۔ کس طرح کہ وہ باپ اپنی بیٹی کے لیے بے حد درجے کی محبت سینے میں رکھتا ہے اور بیٹی بھی کمال درجے کی متقی، کمال درجے کی پرہیزگار ہے۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ وہ خطیب صاحب بتا رہے تھے کہ باپ کا نام امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس ہے اور بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی صحابی کوئی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں کوئی اپنی عرضی پیش کرتا اور معاملہ اس طرح ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممکن ہے کہ رد فرما دیں، ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عرضی قبول نہ کریں، تو صحابہ کرام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی سفارش سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معاملہ رد نہ فرماتے، جو حضرت فاطمہ الزہرا جس کے لیے بھی کہتی، جس کی سفارش ہوتی تو حضور ضرور قبول فرماتے۔ کہتے ہیں یہ بات میرے دل میں لگی کہ میں نے کہا آج تو بڑی پتے کی بات مل گئی ہے، آج تو بڑا معاملہ حل ہو گیا ہے، بگڑا ہوا کام سنور گیا ہے۔ اور میں نے کہا ابھی اسی معاملے پر میں عمل کروں گا۔ میں جمعے کے بعد عوام چلی گئی، لوگ چلے گئے، سارا کچھ، میں اکیلا مسجد میں نے نفل شروع کر دی اور نفل میں نے پڑھنا شروع کیے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اصال ثواب کے لیے۔ پڑھتا رہا۔ پڑھنے کے بعد میں نے دعا مانگی۔ میں نے کہا اے پاک پروردگار، میں نہیں جانتا یہ جو واقعہ بیان ہوا اس کے معاملے میں کیا حقیقت ہے، کیا معاملہ ہے، لیکن مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شہزادی کے ساتھ بے حد درجے کی محبت کرتے تھے اور ہر معاملے میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی بات کو مانتے تھے۔ تو اے اللہ، میں نے جو کچھ پڑھا میں یہ اصال ثواب کرتا ہوں حضرت سیدہ فاطمہ کو، اور آج حضرت فاطمہ الزہرا کی روح کو اذن دے کہ وہ میرے معاملے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش لے کے جائیں۔ اور عرضی یہ ہے، سفارش اس بات کی ہے کہ اے رسول اقدس مجھ پہ مہربانی فرمائیں، نظر کرم فرمائیں، میں روحانیت کا سفر کرنا چاہتا ہوں، میں نیک پرہیزگار متقی ہونا چاہتا ہوں، اس دنیا کی آلائشوں سے محفوظ ہونا چاہتا ہوں۔ تو یہ عرضی لے کر میری حضور کی بارگاہ میں سفارش پیش کریں۔ میں نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے یہ رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی روح کو اذن دیں جا کے وہ اس معاملے میں میری حضور کی بارگاہ میں سفارش پیش کریں۔ میں دعا مانگتا رہا، آنسو بھی بہے، رویا بھی صحیح۔ خیر وقت گزرتا گیا، میں یہاں سے اٹھا، اپنے گھر آ گیا، کوئی 5-6 ہفتے گزر گئے، میں یہ بات بھول گیا۔ ایک دن اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، ڈاکیہ خط دینے آیا۔ میں نے خط دیکھا تو وہ ایک جرمن بھابی جو یہاں سے 7 سمندر پار رہتی تھیں، ان کا خط تھا، جو ابھی مسلمان ہو چکی تھیں، نیک پارسا تھیں، متقی تھیں، تو ان کا یہ خط تھا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور کئی عرصے سے ابھی میں نماز روزہ بھی مکمل کر رہی ہوں، تو پچھلی راتی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خواب میں زیارت ہوئی، میرے گھر تشریف لائیں، انہوں نے خوب مجھ سے باتیں کیں، مجھ پر خوب شفقت فرمائی، بہت طویل باتیں ہوئیں، آخر پہ جاتے ہوئے ہوں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ قدرت اللہ شہاب کو کہنا کہ تیری سفارش میں نے رسول اقدس پیارے بابا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی تھی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا
کہ حضرت سیدہ نے پیغام بھیجا ہے کہ تیرا پیغام، تیری سفارش، وہ تیری عرضی، تیری وہ درخواست میں نے اپنے بابا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے، تو میں تو جھوم اٹھا، میں مجنوں ہو گیا، میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں، کہ آج کوئی نہ کوئی معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں میرا ذکر ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ اب میرے دن اور تھے، میری راتیں اور تھیں، دن بدن بدلتا گیا سارا معاملہ، کچھ نہ کچھ بزرگ میری خواب میں تشریف لاتے، حتیٰ کہ ایک رات حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے خواب میں تشریف لائے۔ میں ان کے قدموں میں گر پڑا، میں نے اس حال میں دیکھا کہ وہ طواف کر رہے تھے، میں بار بار ان کے قریب جاتا، پھر انہوں نے کعبے کے صحن میں مجھے پکڑ کے بٹھایا، کہا قدرت اللہ صاحب کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا دنیا چھوڑ کے روحانیت کا سفر کرنا چاہتا ہوں، صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے رستے پہ چلنا چاہتا ہوں، جنت کے رستے پہ چلنا چاہتا ہوں، یہی کچھ میری درخواست ہے کہ مجھے اس دنیا کی مادیت سے جان چھڑا کے روحانیت کا سفر کروائیں۔ تو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا یہ تیرا سفر نہیں ہے، تو ایک دنیا دار آدمی ہے، تیرے لیے یہ ممکن نہیں تھا، لیکن تیری سفارش ایک بہت بڑی بارگاہ سے آئی ہے، جس بارگاہ کے قدموں کے طفیل ہمیں سارا کچھ ملا ہے۔ تو میں نے کہا کس بارگاہ سے؟ کہا رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ قدرت اللہ صاحب جیسا بھی ہے اسے ساتھ لو اور اس کے لیے دین اور دنیا کی بھلائیاں اکٹھی کرو۔ تو میری تو ڈیوٹی لگ گئی ہے، اب قدرت اللہ صاحب جیسا بھی ہے اب میرے ساتھ چلے گا۔ تو اس سے میری زندگی اور میرا وقت بدلتا گیا۔ اس لیے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطہ اور وسیلہ سے حضور کی بارگاہ میں عرض کریں، رب کی بارگاہ میں عرض کریں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہی طریقہ مبارکہ تھا کہ آپ دعا کے لیے کہتے ہیں الہی بحق کے بنی فاطمہ کے پر قول ایماں کنی خاتمہ،